رحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الکہف پارہ نمبر 15 ہے، آیت نمبر 16 سے کرنا ہے۔ وائز اور جب اعتزلتموہم چھوڑ دیا تم نے ان کو، اعتزال اس کا مطلب ہوتا ہے جسمانی دوری یا معنوی دوری، یعنی ان سے تم دور ہو گئے۔ وما یعبدون اور وہ جن کی عبادت کر رہے ہیں، الا اللہ مگر اللہ کے، فاووا تو اب پناہ پکڑو، الی الکہف غار کی طرف یا کھو کی طرف، ینشر لکم نچھاور کرے گا تمہارے لیے، پھیلائے گا تمہارے لیے، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ ہی اپنی رحمت میں سے، ویحیی اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے معاملے میں سے، مرفقہ سہولت کا سامان، مرفق یعنی ایسی چیز جس سے تمہیں آسانی مل سکے۔ تو اس آیت سے پھر اب پچھلا قصہ یاد کر لیں کہ سورہ الکہف میں اصحاب کہف کا جو قصہ بیان ہوا ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے، اور اس آیت میں دراصل یہ فرمایا گیا کہ جب وہ ان سے کنارہ کش ہو گئے، یعنی انہوں نے جب اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اور یہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ ڈائنا دیوی کے مندر کی شہرت اور شرکیہ رسوم و رواج جو تھیں ان سے یہ کنارہ کش ہوئے تھے، اور یہ توحید پرست ہو گئے تھے، یعنی ایک رب کی عبادت کرنے لگے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جس شہر کے یہ باشندے تھے جس کا نام افسوس آتا ہے، وہ ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا وہ سب سے بڑا مرکز تھا، اور وہاں پر ایک ڈائنا دیوی کا عظیم و شان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی بھی تھی، اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا پاٹ کے لیے آتے تھے، یعنی ایک گڑھ تھا کہ ایک طرح سے نا، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہیں پورے دنیا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو نعوذ باللہ اس کے مقابلے میں ایک مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور دور دور سے لوگ وہاں پر آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فالگیر اور تعویذ لکھنے والے دنیا بھر میں مشہور تھے، یعنی سارے باطل کام جو تھے وہاں پر وہ ہوتے تھے، اور پھر وہاں سے لوگ یہ سارے کام کے لیے آتے ہوں گے۔ شام اور فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا، اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں توحید پرستوں کو جو حال ہو رہا تھا اس کا اندازہ اس فکرے سے کیا جا سکتا ہے جو کہ اگلی رکوع میں آ رہا ہے کہ اگر انہیں ہم پر اختیار مل گیا تو یا تو ہمیں وہ سنسار کر ڈالیں گے یا ہمیں واپس بت پرستی اور شرک والے مذہب کی طرف جانے پر مجبور کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس معاشرے سے انہوں نے اعتزال کیا، یعنی دوری اختیار کی، جسمانی دوری کے لیے بھی آتے اور معنوی دوری کے لیے بھی، تو انہوں نے تو واضح طور پر جسمانی دوری اختیار کی تھی، اور جیسے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم وہاں پر جا کر اتنے عرصے کے لیے پوشیدہ ہو جائیں گے۔ وہ کوئی میڈیا کا دور تو نہیں تھا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ ہمیں غار میں پناہ لیں گے تو ہمارا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یعنی اپنے زمانے کے وہ ایلیٹ کلاس تھے، یعنی کوئی غریب غربا نہیں تھے، شہرت یعنی اچھے خاصے گھروں سے وہ تعلق رکھتے تھے سارے ہی نوجوان، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو تو نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر غار کے ارد گرد کوئی عام آدمی گزرے گا بھی تو وہ ہمیں پہچانے گا نہیں، اور ہم بیچ بیچ میں ہم شہر کی خبر بھی لیتے رہیں گے، اور جب ذرا حالات موافق ہوں گے تو پھر واپس شہر میں آ جائیں گے۔ تو یہ ان کا اعتزال تھا جو انہوں نے کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر تھپکی دے کر سلا دیا تھا۔ تو اور یہاں پر جو جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ سورہ الکہف ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے، تو اس میں ہمارے لیے سبق کی بہت ساری باتیں ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اعتزال کرنا پڑتا ہے کسی جگہ سے نا، بعض اوقات جسمانی دوری اختیار کرنی پڑتی ہے اور بعض اوقات معنوی دوری اختیار کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر دین کا اور دین والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی حیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ آپ کو باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اچھے طریقے سے آپ ان سے الگ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ایک یہ ہوتا ہے طریقہ۔ اور بعض اوقات آپ کسی ایسی محفل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر شرکیہ یا ایسی باتیں تو نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن یعنی کہ ایسے کام چل رہے ہوتے ہیں جو انسان کو سنجیدگی سے ہٹا دیتے ہیں نا، لہو و لہب تھوڑا بہت ہو رہا ہوتا ہے، یا بعض اوقات کچھ مباح محفلیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ آپ دین سیکھ رہے ہیں تو اب آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کا وقت مباح میں بھی ضائع ہو،
ٹھیک ہے. تو پھر ایسی حالت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہاں سے اٹھ بھی نہیں سکتے. بعض اوقات وہ آپ کے اپنے پیارے ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو آپ وہاں پر ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں. یعنی آپ ہوتے ہیں ان لوگوں کے درمیان ہی ہیں، جسمانی طور پر ان کے درمیان ہی ہوتے ہیں، لیکن معنوی طور پر آپ اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اعتزال ہے جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں سیکھنا ہے، کیونکہ بارہا زندگی میں ایسی سچویشنز پیش آتی ہیں کہ ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے، یا ہم اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، یا ہم اس ملک کو نہیں چھوڑ سکتے. تو ہم کیا کریں کہ وَاعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، کہ اگر آپ کو ایسی صورتحال لگے کہ لوگ بہت زیادہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کی فکر کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کی باتیں مان رہے ہیں، اور وہ باتیں مان رہے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جن پر واضح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، تو پھر آپ بھی کسی کھو کی طرف ہو جائیں. ٹھیک ہے، یعنی غار کی طرف. لیکن غار پر یہاں سے مراد یاد رکھیں کہ یہ ہر ایک کو اجازت نہیں ہے غار کی طرف جانے کی. یعنی ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ آج کل اتنے فتنے ہیں اور بہت سارے فتنوں کا سامنا ہماری نسلوں کو بھی ہے، اور ہم اس پہ بہت پریشان رہتے ہیں، بہت زیادہ کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچہ جو ہی اسی ماحول میں دوبارہ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو کیا ہم اس ماحول سے الگ ہو جائیں؟ کچھ سچویشنز میں یہ طریقہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. جیسے یہاں پر ان غار والوں نے کیا، کیونکہ یہ ان کے لیے اپنے دین کو بچانا مشکل ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی ایسے زمانے لوگوں پر گزرے ہیں کہ وہ اگر کہتے تھے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے تو ان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی. یعنی اور پھر یہ کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے تھے، بادشاہ جس دین پر ہوتا تھا اسی دین کو وہ اختیار کر لیتے تھے. ان کی اپنی کوئی ذاتی سوچ نہیں تھی، ذاتی رائے نہیں تھی. اور اگر کوئی اپنی ذاتی رائے اختیار کرتا تھا جیسے یہاں پر ان نوجوانوں نے کیا، تو اس کو سنسار کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کی جان کے درپے لوگ ہو جاتے تھے. تو پھر جان کو بچانا بھی امانت ہے، اور اسی طرح یعنی کہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو بچانا بھی ضروری ہے. تو پھر وہاں پر آپ یہ سچویشن اختیار کریں گے. لیکن ویسے اگر آپ کسی جگہ پر ہیں اور وہاں پر آپ پر آزمائشیں آ رہی ہیں اور آپ کہیں کہ اس وقت میں بھی یہاں سے چلا جاؤں اور اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو جاؤں، مثال کے طور پر اگر ایک عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے آزمائشیں سہنی پڑ رہی ہیں تو وہ کہے میں اس سے الگ ہو جاؤں، لیکن اس سے کتنا بڑا فتنہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی وہ بچے جو اس کی زیر سرپرستی کسی حد تک دین سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا پھر کیا حال ہوگا. اور اسی طرح اس کو آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کسی جگہ سے آپ ایک اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو اعتزال کرنا ہے تو آپ وہ کس طرح کا آپ کریں گے؟ یہ تو نہیں کہ آپ اپنے کیریئر کو ہی قربان کر دیں گے، یہ آپ سے مطلوب نہیں ہے. لیکن ان لوگوں میں رہتے ہوئے اپنے دین کو بچانا، اور اگر ایسا لگے کہ یہاں پر اب دین نہیں بچ رہا تو پھر گوشہ نشینی بھی اختیار کی جا سکتی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا مطلب جسمانی اور معنوی دونوں اعتبار سے اعتزال ہے، تو پھر کسی ایسی جگہ پر ذہنی عزلت بھی اختیار کی جا سکتی ہے، یعنی ذہنی طور پر آپ ان سے الگ ہو جائیں. اور اسی طرح ہمارے دین میں جو گوشہ نشینی ہم کیسے اختیار کرتے ہیں، جیسے رمضان میں ہمیں اعتکاف کا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ رب کے قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، لوگوں کے بیچ میں ہی رہ رہے ہیں، لیکن آپ کوئی وقت ایسا مقرر کر لیتے ہیں. تو گوشہ نشینی کے بھی اپنے فوائد ہیں، جیسے اس میں انسان رب کے قریب ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور غیبت سے بچا رہتا ہے، چغلی سے بچا رہتا ہے. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں رہنا جو ہے نا، وہ اس میں یعنی کہ آزمائش اور برداشت زیادہ ہے، صبر زیادہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹمز میں کچھ خواتین گزارا کر بھی رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں رہ پاتی. ٹھیک ہے. تو پھر وہ الگ ہو بھی جاتی ہیں. تو یہ ہر شخص اپنے اپنے لحاظ سے دیکھے گا کہ کس حد کہ کیا ایسا ہے کہ لوگوں میں رہ کر وہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور ہٹ رہا ہے، ریاکاری میں پڑ رہا ہے، غیبت اور غصہ ہے، اس کے دل میں ہر وقت تعصب لوگوں کے لیے رہتا ہے، زیادہ میل جول سے اس کو یعنی کہ اس کا دین جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے، دوسروں کا اثر اس پر زیادہ آ جاتا ہے،
اور پھر اسی طرح بعض اوقات زیادہ میل جول سے جب تکالیف زیادہ آتی ہیں نا تو انسان دین سے باغی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص ایسا محسوس کرتا ہے کہ لوگوں سے دور رہ کر وہ اپنے ایمان پر زیادہ کام کر لیتا ہے، اور پھر جب لوگوں سے کبھی کبھار اس کا ملنا ہوتا ہے تو وہ ان سے بھی اچھا تعلق قائم کر لیتا ہے، تو یہ ہر شخص کی اپنی اپنی وہ اس پر حکمت پر ہے کہ آپ کس ماحول میں ہیں اور کس طرح سے آپ کر رہے ہیں. تو جب انسان نیت سچی کر لیتا ہے نا، تو جب انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے ان سے دور ہٹنا ہے اور اپنے دین کو بچانا ہے، تو وہ الی الکف، تو انہوں نے ایک ارادہ کر لیا اور کہا کہ ہم ایک غار کی طرف پناہ لیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید لگا رہے ہیں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تو آپ کا رب آپ پر اپنی رحمت میں سے اپنی رحمت کو کھول دے گا. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں، اب ان کی سچویشن کو یاد کریں، اب جیسے ہم ان کی جگہ پر خود کو رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کسی ماحول سے کنارہ کشی اختیار کی ہے اور آپ اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر باہر نکل آئے ہیں، یعنی آپ ایک سیٹ اپ سے الگ ہو گئے ہیں، ایک سرکل سے الگ ہو گئے ہیں، تو بعضوں کا شیطان اس طرح کے خیال ڈلواتا ہے کہ تم کیا ایلین بن گئے ہو، ٹھیک ہے. تو اس وقت جیسے خود ہی ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو تسلی ہے دے رہے ہیں نا استقامت کے لیے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمت میں سے نچھاور کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا، آسانی کے معاملات ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے کہ کبھی کبھار ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں اور ہم اس پر فرم ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بیرونی رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ارد گرد سے، تو پھر اس میں وہی ہے نا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جو آپ کو جمنے میں مدد دیں، اور ایسی صورتحال آئے تو آپ بھی دوسروں کو جمنے کے لیے یعنی نصیحت کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اپنے دامن رحمت میں لے کر صدیوں تک ان پر نیند طاری کر دی. اور اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں تو پورا ماحول ہی بدل چکا تھا، وہ جو فتنے تھے یہودیوں کی طرف سے یا جو بھی، وہ ختم ہو چکے ہوئے تھے، اور عیسائیت جو کہ اس زمانے کا صحیح اصل دین تھا وہ اسی پر باہر آئے، اور پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان پر اپنی رحمت کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باغ میں ان پر کیا، یعنی غار میں ان پر کیا صورتحال طاری ہوئی. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور آپ دیکھتے سورج کو، اذا جب طلع تو وہ طلوع ہوتا، تزاورو کہ وہ بچ جاتا ہے، عن کہفہم ان کے غار سے، یعنی زارا ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی زیارت سے بچنا، ان کا مطلب ہوتا ہے نا بچنا، رغبان جیسے ہوتا ہے رغبت نہ رکھنا، ٹھیک ہے. تو وہ ان کو دیکھنے سے ہٹ جاتا، جیسے ان کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمینی دائیں جانب، وائزا اور جب غربت غروب ہوتا، تقرضہم تو کترا جاتا ہے، ذات الشمالی بائیں جانب سے. اب یہاں پر ایک تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ ان پر پڑتا ہی نہیں تھا، نہ تو طلوع کے وقت پڑتا تھا اور نہ ہی غروب کے وقت، لیکن چونکہ غروب کے وقت اس کی سچویشن یہ آئی ہے کہ تقریدہم کترا جاتا ہے، تو کترانے میں آپ یہ دیکھیں کہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ پوری طرح سے سامنا بھی نہیں ہوتا اور تھوڑا سا سامنا ہو بھی جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے، یعنی اور اس سے ہمیں سائنٹیفک توجیہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل طور پر اندھیرے میں نہیں رکھا، جتنی روشنی ان کو چاہیے تھی وہ ان کو ملتی تھی، اور بہت زیادہ بھی نہیں مل رہی تھی کہ جس سے وہ جاگ جاتے ہیں یا ان کی نیند متاثر ہوتی. تو جتنی روشنی ان کو چاہیے تھی وہ ان کو اس آیت کے اس حصے میں پتہ چل رہی ہے کہ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہ بائیں جانب سے ان سے کتراتے ہوئے غروب ہوتا، یعنی جتنی روشنی ان کو چاہیے ہوتی تھی وہ ان کو مہیا ہوتی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ ایک کشادہ جگہ پر ہیں اس سے. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. وہ اصحاب کہف جو یعنی عیسائیت کے دور میں پیدا ہوئے اور تبھی وہ مر بھی گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے میں ہمارے لیے کتنی نشانیاں رکھ دیں. ان کو نہیں پتہ تھا کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ استقامت میں اتنا مشہور ہوگا کہ تا قیامت ان آیات کی، ان کے قصے کی تلاوت کی جاتی رہے گی. سبحان اللہ. ذالک من آیات اللہ، ان کے یعنی ہر معاملے میں آپ دیکھیں کہ ان میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. اور وہ ایلیٹ کلاس میں سے تھے، انہوں نے دنیا کو خیر بات کہا، انہوں نے آخرت کے لیے دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید لگائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے نوازا، اور پھر اتنا بڑا معجزہ ان پر اتارا کہ ان کو 300 یا اس سے بھی اوپر سال کی نیند سلا دیا. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اگر کوئی ایمان لانا چاہے. میں یہد اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے ہدایت دے،
فہو المحتد، تو وہی ہدایت پانے والا ہے، ومن یضلل، اور جس کو وہ بھٹکا دے، فلن تجدہ، تو نہیں پائے گا، لہو اس کے لیے، ولیجن کوئی دوست، مرشدن رہنمائی کرنے والا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ہدایت دی، جب انہوں نے استقامت اختیار کر لی تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھا، اور ان کو ایسے غار کی طرف رہنمائی کی جہاں پر وہ محفوظ رہے، اور ان کو صدیوں تک سلائے رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کاملہ سے تعلق رکھتی ہیں یہ باتیں۔ تو جس کی رہنمائی اللہ کرنا چاہے وہی ہدایت یافتہ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، نعوذ باللہ مخالف ہو جاتا ہے اور ہدایت کی طرف نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیتے ہیں۔ تو پھر اس کے لیے کوئی بھی تم ایسا نہیں پاؤ گے جو اللہ سے بڑھ کر اس کی رہنمائی کرنے والا، اس کا دوست، مددگار یا مرشد ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدِ قلبہ، کہ جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رہنمائی دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی جیسے ہم خود کو امیجن کریں اصحاب کہف کے زمانے میں، کہ جیسے آج آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر آپ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے گھروں میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ اپنے دین پر چلاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ بھی بچانا ہو، یعنی اعتزال اختیار کرنا ہو، تو بہت سی مائیں کیا کرتی ہیں، اسکولوں میں نہیں بھیجتی، ٹھیک ہے، اور ان کو ہوم اسکولنگ کرا دیتی ہیں، اپنے ساتھ ساتھ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسے زمانے کے بارے میں تصور کریں کہ جس میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی ایک جرم ہے، بادشاہ کے دین سے ہٹنا ہی ایک جرم ہے، بت پرستی کا انکار کرنا، یا یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نہیں عبادت کرتے کسی کی، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ ایک جرم ہے، آپ پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں خود کو تصور کریں کہ کس طرح سے یہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، آخرت پر ایمان لے آئے تھے۔ تو وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے، ثابت قدم ہو جاتا ہے کہ یہی سچا دین ہے، مجھے اسی سے مطلب ہے، میں نے اسی سے لگے رہنا ہے، اور وہ آخرت کے فائدوں پر نظر رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے اس راہ پر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر باتیں اس کو شیک نہیں کرتی ہیں، وہ شیکی نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں کو تسلی دینے والے ہوتے ہیں، دوسروں کو اس راہ پر بلانے والے ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ 15 سپارے ہوئے ہیں، اور یہ سورہ الکاف آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ پر ایسا ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی ایسی رہنمائی کریں کہ ہم دوسروں کو اس راہ پر بلانے والے ہوں، نہ کہ ان سے متاثر ہونے والے، ٹھیک ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جس کو وہ بھٹکا دے تو پھر اس کے لیے کوئی مددگار، کوئی مرشد نہیں پائے گا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں پائے گا۔ اور یہاں پر مرشد کا لفظ آیا تو ہو سکتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بھئی کسی مرشد کی ضرورت ہے ہمیں، تو بعض اوقات ضرورت ہوتی بھی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی رہنمائی کس نے کی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور پھر یہ غار میں چلے گئے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، وہ فطرت پر کیسے قائم ہو گئے، سارا معاشرہ شرک پر تھا، اور اپنا خاندان بھی، اپنا باپ بھی اسی مذہب پر تھا۔ تو مرشد کیا ہے، انسان کے اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسے ہم عورتیں ہیں، ہمیں تو اب باہر ہم نہ بھی نکلیں، اور ہمیں حکم بھی نہیں ہے کہ تم باہر جا کر کام کرو، تو کوئی عورت یہ کہے کہ نہیں میں پھر ہدایت کیسے پاؤں، میں کیسے رہنمائی پاؤں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر ہی مرشد رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ہدایت کو قبول کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے۔ اور آج تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، آج تو آپ کے گھروں میں میڈیا ہے، اتنے ڈیوائسز ہیں، یعنی ہمارے اوپر حجت نہیں ہے کہ ہم اگر ہدایت پانا چاہیں اور ہم کہیں ہمارے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھلتے، اگر ہمارے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھلتے، ہمیں کوئی ولی مرشد نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان میں کمی ہے، ابھی ہم اپنی دنیا کی خواہشات اور آسائشات سے باہر نہیں آئے، ابھی ہمیں دنیا مطلوب ہے۔ ابھی جیسے ہم کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا کہ میں قرآن کا یہ بھی کر لوں، میں وہ کمٹمنٹ بھی پوری کر لوں، لیکن ہم سے ہوتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ کمٹمنٹ میں اتنی جان نہیں ہے، ہمارے اور کام پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اچھا ذرا اس بچے کا یہ کر لوں، اس کی شادی ہو جائے، اس کا فلاں ہو جائے، پھر میں دین کی طرف آؤں گی، اور یہ کہ میں ابھی خود کے اندر اتنی طاقت نہیں پاتی کہ دین سیکھوں تو اس پر عمل کروں۔ تو یہ سب کچھ ہمیں خود اپنے اندر دیکھنا ہے کہ ایسے بہانے جو ان سے ہیں وہ نعوذ باللہ انسان کو ہدایت سے روکتے ہیں۔ تو جب انسان کے اندر اصحاب کہف والا دین آ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو الٹا پلٹا رہے تھے، قلبہ یقلبو، ٹھیک ہے، قلب کو بھی دل اس لیے کہتے ہیں کہ الٹاتا پلٹاتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو الٹا پلٹا رہے تھے۔ اور اس میں بھی سبحان اللہ ہمیں سائنسی توجیہ اب ملتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ الٹاتے پلٹاتے تو ان کو پھر جسم پر وہ پڑ جاتے نشان اور بیمار ہو جاتے ہیں ان کے جسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے سوئے سوئے صحت مند رکھا، ذات الیمینی دائیں جانب، و ذات الشمالی اور بائیں جانب، وکلبہم، اور ان کا کتا باسطن پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ دونوں ہاتھ اپنے، بالوسیدی دہلیز پر، یعنی ان کے ساتھ ان کا کتا بھی نکل آیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی کتا تھا جو جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کے پیچھے آ جاتے ہیں کتے، آگے آگے پھر لگ جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کو نہ کچھ کہو تو وہ آپ کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں۔ تو یہ، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو ہٹایا بھی تھا لیکن وہ پھر بھی نہیں ہٹا اور ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوگا۔ تو وہ دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، لبت طلاتا، اگر تم جھانکتے، علیہم ان پر، لولیتا، البتہ پیٹھ پھیر لیتے، منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، فرار حاصل کرتے ہوئے، والا ملتا، اور البتہ تم بھر دیے جاتے، ملا ہم نے پڑھا تھا نا، سرداروں نے کہا، یعنی ملا ان سرداروں کو کہا جاتا ہے جن کو دیکھ کر انسان رعب سے بھر جائے، والا ملتا، تو تم بھر دیے جاتے، منہم ان سے، روبن، خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا ایک اور سامان ہوا کہ وہ غار کے اندر تھے اور کتا دہلیز پر بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، جیسے نگران کتے نہیں ہوتے اور وہ ذرا سستانے کے لیے بازو پھیلا لیتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی گزرتا بھی وہاں پر اور ان کو دیکھتا تو ان سے پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگتا اور ان سے روب کرتا، یعنی دہشت کے مارے بھاگ جاتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سونے والوں اور پہرے دار کتے کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں، اگرچہ کہ ان لوگوں پر گہری نیند کا غلبہ تھا لیکن ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں، جس سے دیکھنے والے کو یہ شبہ پڑتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو پھر کروٹیں بھی دلواتے رہے اور وہ ہر طرح کی دست برد سے محفوظ بھی رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، اٹھایا ہم نے ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ یہ باب میں سے ہے یہ، اور سَأَلَ اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یا اور تا، اور جو سینٹر میں الف آیا ہے وہ سوری تا اور الف جو آیا ہے نا، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنا، یعنی دو پارٹیز ہوتی ہیں جو آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ صرف تھوڑا سا لفظ کو کھولنا ہے، یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے گرامر کی، کیونکہ ایک دفعہ آپ سمجھ لیں گے نا، کیونکہ آگے آپ نے انشاءاللہ روٹ ورڈز بھی کرنے ہیں پیپر میں، تو جب آپ روٹ ورڈز کریں گے اور آپ کو روٹ ورڈ سے ہٹ کر کوئی لیٹر جو ہے وہ نظر آئے گا اس میں کسی بھی ورڈ میں، تو پھر آپ پہچان جائیں گے، صحیح ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں حروف کے بھی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف کے کا اضافہ ہونے سے معنی میں شدت آ جاتی ہے بعض اوقات، تو یہاں پر شراکت کا تصور پایا جاتا ہے، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ باہم ایک دوسرے سے سوال کریں، ٹھیک ہے، یعنی دو پارٹیز۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو کہا ان میں سے کہنے والے نے، ایک نے، کم لبستم، کتنا ٹھہرے تم، قالوا، انہوں نے کہا، لبسنا، ٹھہرے ہم، یومن، ایک دن، او بعد یومن، یا دن کا کچھ حصہ، یعنی انہیں تو یہی لگا تھا نا کہ ہم تھوڑی ہی دیر کے لیے سوئے ہیں، یعنی ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ربکم، تمہارا رب، عالم، زیادہ جانتا ہے، بما لبستم، ساتھ اس کے جو ٹھہرے تم، فبعثوا، تو بھیجو، احدکم، اپنے اندر سے کسی کو، بوارقکم، ساتھ اپنے چاندی کے سکے کے، حاضی، اس کے، المدینتی، شہر کی طرف، فلینظر، تو چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا، کون سا ان میں سے، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن، کھانے کے اعتبار سے، فلیاتکم، تو چاہیے کہ لائے تمہارے پاس، برزقم، کھانا، منہ، اس سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ نرمی سے پیش آئے، نرمی کرے، حسن تدبیر سے کام لے۔ سبحان اللہ، یہاں پر اس لفظ پر آدھا قرآن ہو جاتا ہے نا، اور بچپن سے جب ہم قرآن پڑھتے آ رہے ہیں تو یہ لفظ جو ہے ہمیں بڑا وہ اسٹرائک کرتا تھا کہ یہاں پر یہ موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے قرآن میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج ہی میں سوچ رہی تھی کہ کبھی نہیں خیال پیدا ہوا کہ اس کلام کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، ایسا پروپیگنڈا کیا گیا اس کلام کے ساتھ کہ کتنی بڑی عوام ایسی ہے جس کے علم میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا بھی ہے، اللہ کے اس پیغام کو سمجھے بغیر ہمیں موت نہیں آنی چاہیے،
ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہی تڑپ ہمیں دوسروں کے لیے بھی محسوس کرنی چاہیے جنہوں نے اس کلام کا مزہ ہی نہیں لیا، جنہوں نے اس کلام کو سمجھا ہی نہیں. تلاوت ہوتی ہے اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا پڑھا جا رہا ہے، الا یہ کہ وہ اس کے ظاہر ہے ایک ظاہری اثر کو تو محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ لفظ جو آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو یہاں پر نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو بھی کہا کہ نرمی سے کام لینا. ٹھیک ہے. تو جب ہم تبلیغ کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا کہ ہم بھی نرمی سے کام لیں گے. اور یہ تو فرعون تو اتنا بڑا منکر تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ تو تکبر کو دل میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں نا اور خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، لیکن وہ تو ایسا تھا کہ اس نے تکبر کو ظاہر کر دیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں، نعوذ باللہ. تو اس کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم دیا گیا. تو ہمارا معاملہ جب ہم اس دعوت کو عام کریں گے اور اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ خاندان کے لوگ ہوں یا اپنے بچے ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، تو ہمارا معاملہ کیسا ہوگا ان کے ساتھ. یا ورک پلیس پر آپ کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جوں قرآن ہمارے پاس آ رہا ہے نا، تو اس بات پر فوکس کرنا ہے کہ تکبر نہ آئے، کیونکہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو علم کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے. اور تکبر ہے ہی دراصل حق کا انکار اور لوگوں کو کمتر سمجھنا. ٹھیک ہے کہ ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو یہ باتیں پتہ ہیں اور اس کو ابھی یہ چھوٹی سی بات نہیں پتہ. یہ اگر چیز ہمارے اندر ہے تو پھر نرمی نہیں آئے گی لوگوں کے لیے. ہم ان کو یعنی حقارت کی نظر سے ہی دیکھیں گے اور جس طرح کی تبلیغ پھر ہم کریں گے وہ پھر باغی ہی ہوں گے. تو وَلْيَتَلَطَّفْ کو پکڑ لینا ہے انشاءاللہ کہ نرمی کا معاملہ کرنا ہے. اور یہاں پر بھی بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ نرمی کا معاملہ کرنا، وَلَا يُشْعِرَنَّ، اور نہ کوئی خبر پائے، نہ جتائے، خبر دے، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی ایک کو بھی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا اور وہ کتنے سالوں بعد اٹھایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ ہی بہترین اس کی مدت جانتے ہیں کتنی صدیاں گزر گئیں. تو واپس میں اٹھ کے پھر سوال کرنے لگے. جیسے ہوتا نا کہ گھر میں ہم اٹھتے ہیں ایک گھڑی سو کر تو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان میں سے کہنے والا کہنے لگا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ وہ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو انہوں نے کہا، اور اس پہ زیادہ بحث نہیں کی، کہنے لگے کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ کتنا تم ٹھہرے. اب یعنی اپنے مقصد کی طرف متوجہ ہوئے. ظاہر ہے جب سو کے اٹھے ہیں تو بھوک محسوس ہوئی تو کہنے لگے اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجو کہ وہ جائے شہر کی طرف اور ایک کھانا لے کر آئے. ٹھیک ہے. سکہ لے کر. اور سبحان اللہ، سکہ لے کر جائے یعنی مفت کا کھانا نہیں اٹھا کے لانا، باقاعدہ پیسوں سے لے کر آئے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے پاکیزہ کھانے کی کتنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے. حلال حرام کی ان کو کتنی زیادہ تمیز تھی. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو بھوکے ہیں اور ہم اپنا گھر چھوڑ آئے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم کوئی کسی بھی قسم کا کھانا کھا سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ طعامن ازکا طعامن، پاکیزہ کھانا لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ البقرہ میں بھی دیکھیں کہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو. ٹھیک ہے. کیونکہ جو طیب چیزیں ہوتی ہیں نا وہ انسان کی پوری کیمسٹری کو بدل دیتی ہیں. جو آپ کھاتے ہیں نا اسی طرح کے آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انسان اگر حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کھاتا ہے، پاکیزہ کھانا کھاتا ہے، طیب اور حلال مال سے کھاتا ہے، تو اس کو پھر نیک اعمال میں چستی ہی ملتی ہے، برکت ہی حاصل ہوتی ہے. لیکن اگر انسان سڑا گلا اور یعنی کہ جو حرام مال ہے اس سے کھاتا ہے تو نہ تو اس کو جسمانی طور پر مکمل طور پر صحت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی وہ روحانی طور پر عبادت کے کام آگے بڑھ کے کر سکتا ہے. اور اسی طرح ایسا شخص جو حرام مال پہ پلا ہوا ہو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ایہا ازکا طعامن، یہاں پر اصحاب کہف کے واقعے سے ہم نے اپنے کھانے پینے کی عادات پر اور ہم کیا کھاتے ہیں اس پر ہم نے بہت غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی اب آج کے دور کا فتنہ بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ گھروں میں اچھا تازہ پکا رہے ہیں لیکن ہمیں باہر کے کھانے کی پڑی ہوئی ہے. اور باہر کے کھانے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت شاذ و نادر ہی لوگ دیکھتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے. بہت سی تعویلیں ہم خود کو دے لیتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ یعنی کہ ایسا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ ایک ٹرے لو تو دوسری فری اور ایسی چیزیں، یعنی ایسی وہ
کوپنز مل رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں انہوں نے کی ہوتی ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک اتنا بڑا پلیٹر جو ہوتا ہے، کیا وہ ایک آدمی کے ایک وقت کے کھانے کے لیے ہوتا ہے؟ یعنی اتنا کوئی کھا سکتا ہے؟ یعنی اگر ہم اپنے پیٹ کو دیکھیں، اور اگر کوئی اتنا کھاتا ہے تو وہ منافق ہے جو کہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے. مومن تو ایک آنت میں کھاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک آنت میں جب آپ کھاتے ہیں تو وہ پراپرلی اس کو پاس آن ہونے کی جگہ مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ 7 آنتوں میں منہ تک بھر کے کھاتے ہیں تو پھر ساری جو باڈی ہے اس کو ہضم کرنے میں اور اس کو یعنی کہ کسی ٹھکانے لگانے میں بزی ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کام کتنا کر سکتے ہیں نا، یعنی آپ کی ساری انرجی تو وہاں پر ویسٹ ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے اوقات کیا ہیں، اور ہم کتنا کھاتے ہیں، اور ہم طیب کھاتے ہیں، حلال مال سے کھاتے ہیں یا کیسا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض اوقات جیسے ہم عورتیں ہیں، ہماری عادت ہوتی ہے گھر میں فوڈ پڑا ہوا ہے اور ہم جی وہ جو ضائع ہو جائے گا. بھئی اگر وہ طیب نہیں رہا اور وہ بو چھوڑ چکا ہے یا وہ سڑ گل گیا ہے تو پھر اس کو پھینکنا ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی احتیاط انشاءاللہ کرنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھانا کھاتے تھے. ٹھیک ہے، ڈرنکس بھی جو بنواتے تھے جیسے نبیذ پیتے تھے تو اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ تھا. وہ یا تو وہ شیئر کرواتے یا پھر اگر وہ بچ جاتا تو پھر بھی بچ جاتا تو پھر اس کو گرا دیتے تھے. ٹھیک ہے، اسی طرح گھروں میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی چیزیں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اور اب تو ویسے ہی یہ جو فریج وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے کتنے دنوں تک چیزیں پریزرو ہوتی ہیں. تو لیکن ان کا جو تازہ کا اثر ہے نا وہ نہیں ان میں رہتا. وہ نیوٹریشن جو تازہ کھانے سے حاصل ہوتے ہیں نا وہ اس سے ہمیں حاصل نہیں ہوتے. اور پھر جب آپ تازہ نہیں کھاؤ گے، تھوڑا سا گلا سڑا کھاؤ گے تو پھر بچوں میں انرجی بھی ویسی آئے گی اور عبادات کے لیے ان کی انرجی بھی ویسی ہی ہوگی. ٹھیک ہے، اس بات کا مشاہدہ ہم رمضان میں بھی کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ رمضان میں کتنا زیادہ یعنی کھایا کھلایا جاتا ہے اور ویسٹ بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ساری ذمہ داری جو ہے نا گھر کی عورت پر عائد ہوتی ہے. ایھا ازکا طعام، کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود کو اور گھر والوں کو ازکا طعام کھلائیں، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن وہ تازہ پکا ہوا ہو. بعض اوقات دیکھیں کسی گھر میں دعوت ہو رہی ہے، 8 ڈشز ٹیبل پہ کیسے لگ سکتی ہیں؟ وہ عورت کیسے 8 ڈشز ایک ہی دن میں تیار کر لیتی ہے؟ نہیں، وہ 2-3 دن پہلے سے تیاری ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم بجائے یہ کہ ہم 2 دن پہلے کے 8-10 ڈشز کھائیں، ہم ایک وقت کا سادہ کھانا کھائیں تو کیا وہ اچھا نہیں ہے؟ ایک زمانہ تھا، آپ یہ دیکھیں کہ گھروں میں جب خواتین دعوت کرتی تھی نا تو حلیم پکا لی، بازار سے نان پکڑ لیے، یا بریانی پکا لی اور ساتھ میں رائتہ بنا لیا. 1 ڈش ہوتی تھی اور اس میں ہی انسان انجوائے کرتا تھا کیونکہ پتہ ہوتا تھا سب نے وہی کھانا ہے اور وہی کھا لیتے تھے. تو یہ آج کے دور کا فتنہ بنتا جا رہا ہے. ہمیں اس پر بھی بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْ، تو اس میں سے کھانا لے کر آئے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کرے. نرمی جو ہے نا جس چیز میں ہوتی ہے اس کو سجا دیتی ہے اور جس سے نکال دی جاتی ہے نا اس کو بگاڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو نرمی کا معاملہ انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی اور اپنے معاملات کرتے ہوئے بھی. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہم اپنے اوپر بھی سختی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم دین سیکھ رہے ہیں تو اس معاملے میں بھی ہم حد سے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے فرائض سے بھی نعوذ باللہ رہ جاتے ہیں. تو نرمی کا معاملہ ہر جگہ پر اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ ان سے معاملہ کریں، کیونکہ اخلاق ایک ایسی خوبی ہے نا کہ جو سب سے بڑھ کر جنت میں لے جانے والی ہے. تو اس میں سب سے بڑھ کر نرمی ہی ہے. اور جیسے یہاں پر اسی آیت میں ہمیں ان اصحاب کے بارے میں ایک جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بحثوں میں نہیں پڑے. ٹھیک ہے، بعض اوقات اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بات یا معاملہ کر رہے ہیں نا تو آپ اس کے ساتھ بحث میں نہ پڑیں، نرمی کا معاملہ کریں. انہوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ کتنا عرصہ ٹھہرے تو وہ کہنے لگے دن یا دن کا کچھ حصہ، لیکن اس سے زیادہ بات کو انہوں نے طول نہیں دیا. بالکل اسی طرح جب آپ دعوت یا تبلیغ کا کام کریں تو بات کو طول نہ دیں. ٹھیک ہے، نرمی کا معاملہ کریں، کسی کے سامنے دلیل کے ساتھ بات کو رکھ دیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا تو پھر اس کو چھوڑ دیں. پھر فرمایا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی ایک کو بھی نہ جتائے. اب ان کو یہ فکر بھی تھی کہ ہمارا باہر پتہ نہ چل جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے تو بالکل ایسے جیسے آپ کسی خزانے کو چھپا کے رکھتے ہیں نا، تو دین تو کسی بھی خزانے سے بڑھ کر سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. تو پھر جب انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور ایک سٹیپ اٹھا لیا تھا تو اب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں خبر ہو. اور اس کی وجہ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں، انہم، بے شک وہ، اگر یظہروا، اگر وہ غالب آ جائیں، علیکم تم پر، یرجموکم تو وہ سنسار کر دیں گے تم کو، او یعیدوکم یا وہ لوٹا لائیں گے تم کو، فی ملتہم اپنی ملت میں. ٹھیک ہے،
تو یظہرو ظہرا کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ، یعنی کہ کسی کی پیٹھ پہ سوار ہونا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا اور وہ تم پر غلبہ پا گئے، ظہرا علا یعنی تمہارے اوپر انہوں نے غلبہ پا لیا، تو یرجموکم رجم کر دینا، یعنی پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے، ٹھیک ہے. یعنی یہ سزا ظاہر ہے انہوں نے اپنے اس میں رکھی ہونی ہے، تو ان کو پتہ تھی، تو وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تو یا پھر کیا کریں گے، یعیدوکم فی ملتہم، یا اپنے مذہب میں واپس لوٹا لیں گے، یعنی شرک کے مذہب میں تمہیں کھینچ لیں گے اور یعنی زبردستی اس پر پھر عمل کروائیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر ایسا ہوا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے، ٹھیک ہے. یعنی اب یہ ایک دوسرے کو یعنی کہ خود کو بھی یہ پھر سے دوبارہ ایک یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ بچ کر کام کرنا ہے، وہاں پر کس طرح سے تم نے خریداری کر کے آنی ہے، ان کو پتہ نہیں چلنے دینا. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ایمان کی مضبوطی بھی نظر آ رہی ہے، اور یہی سب کچھ تو ہمیں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسی سچویشن پیش آ جاتی ہے کہ آپ اپنے دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہوتے اور لوگ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں. تو پھر اس وقت یاد رکھا کریں کہ اگر نعوذ باللہ ایسی سچویشن آ جائے تو پھر کیا ہے، ولن تفلحوا اذا ابدا، پھر تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے، کیونکہ ابدی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی صرف وہی ہے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، اور آخرت کی کامیابی ہی ابدی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابیاں عارضی کامیابیاں ہیں، دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ہم بہت کامیاب ہو گئے، لیکن نعوذ باللہ اگر یہ آخرت کی کامیابی کی قیمت پر حاصل کی گئی ہیں تو پھر یہ بیکار ہیں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح آثرنا، ہم نے بتا دیا، مطلع کر دیا، علیہم ان پر، لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، انا بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ حقٌ سچا ہے، وان الساعۃ اور بے شک یہ کہ قیامت، لا ریب فیہا نہیں ہے اس میں کوئی شک. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو سلایا اور پھر اٹھایا، تو یہ ان پر کیا ظاہر کیا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور وہ کیا سچا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت برحق ہے، تم ضرور اپنے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیے جاؤ گے. ایک دن ایسا ضرور قائم ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، عدل کا میزان رکھا جائے گا، اور اس میں ہر کرنے والے کو اپنے کیے کی جزا یا سزا مل جائے گی، ٹھیک ہے. اور اسی بارے میں وہ دنیا کے یعنی اس شہر کے لوگ جھگڑ رہے تھے نا کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ان کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو یہ جو وہ لوگ جن کے نام تم نے لکھ کے رکھے ہوئے تھے اور یہ روپوش ہو گئے تھے کسی زمانے میں، تو اب یہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ہوا کیا کہ جب کھانا لانے والا وہاں پر پہنچا، شہر میں پہنچا ہے، تو لوگوں کو اس نے اپنا نام وغیرہ بتایا ہوگا. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ 300 سال یا جتنی بھی صدیاں گزری ہیں، اتنے عرصے میں باہر کے لوگوں کے رنگ ڈھنگ، ان کے لباس وضاقتہ تبدیل ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور یہ ان میں عجیب سے ہٹ کے لگ رہا ہوگا. اور پھر اس نے جب اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سکہ اتنا پرانا ہو کہ وہ سکے کو دیکھ کے پہچان گئے ہوں. اور پھر اسی طرح اس نے اگر نام اپنا بتایا ہو تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ان روپوش لوگوں کے نام بھی لکھ کے رکھ دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ مس پلیس ہو گئے ہیں. ظاہر ہے ان کو ڈھونڈ رہا ہوگا معاشرہ، تو اب لوگ اس کے بارے میں مشکوک ہو گئے. اور لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا یہ اتنی صدیوں پہلے روپوش ہوئے تھے اور اب یہ انسان زندہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا واضح کیا کہ ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا اذ یتنازعون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، تنازع کر رہے تھے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے بات سیکھی ہے نا، وہ دوبارہ اس ورڈ میں آ گئی ہے، نزا، نون زا عین. نزا، موت کی نزا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا، کہ جان کو جب کھینچا جاتا ہے انسان کے اندر سے، تو نزا کی حالت طاری ہونا، اردو میں لفظ سنا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ نزا ہے، ٹھیک ہے. اور تا اور الف جو سینٹر میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دو گروپس تھے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے، ٹھیک ہے. بینہم، آپس میں، امرہم، اپنے معاملے میں، فقالو، تو انہوں نے کہا، ابنو، بناؤ، علیہم، ان پر، بنیانن، ایک عمارت، ربہم، ان کا رب، عالم بہم، زیادہ جانتا ہے. قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبوا، جو غالب تھے، علی امرہم، ان کے معاملے پر، لنتخذن، البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم، ان پر، مسجدن، ایک مسجد یا سجدہ گاہ، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ وہ آپس میں جب جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے کے بارے میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جب لوگوں کے سامنے ان کا معاملہ کھل گیا
تو اس کے بعد یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ غار میں رپوش ہو گئے تھے اور پھر وہیں پر ہی وہ فوت ہو گئے، اور پھر ان کے غار کے باہر کتبہ لگا دیا گیا جس پر اس کے نام لکھے ہوئے تھے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے آ گئے تھے، اور لیکن جس وقت وہ لوگوں کے سامنے آئے ہیں تو ظاہر ہے باہر کا مذہب بدل چکا تھا۔ جس وقت وہ فرار ہوئے وہ مجرم تھے، لیکن جب وہ باہر آئے ہیں اور باہر کے لوگوں کا ہی مذہب بدل گیا تو وہ سب کی نظروں میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے محترم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے، تو کوئی کہہ رہا تھا ابنو علیہم بنیانہ، ان پر ایک عمارت تعمیر کر دو، یعنی ایک یادگار بنا دو۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب زیادہ جانتا ہے، ان کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کیا ہوا۔ تو لیکن وہ لوگ قال الذین غلبوا علی امرہم، جو لوگ ان کے معاملے پر غالب تھے، یعنی جن کی زیادہ چلتی تھی، جن کی زیادہ سنی جاتی تھی، وہ کہنے لگے لنتخذن علیہم مسجدا، ضرور ہم بنائیں گے اس پر ایک مسجد۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک مسجد کو، سجدہ گاہ کو اٹیچ ہو جانا چاہیے۔ تو کچھ لوگ یہاں سے دلیل لے کر نعوذ باللہ اپنے درگاہوں پر، درباروں پر، جہاں پر ان کا کوئی پیر مرشد سویا ہوا نعوذ باللہ، یعنی کہ اس کی میت پڑی بھی ہوتی ہے، وہاں پر وہ مسجد بنا دیتے ہیں، اور وہ اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے واضح طور پر منع فرمایا تھا کہ کسی مسجد پر نعوذ باللہ اس کو یعنی کہ کسی قبرستان کو یا کسی قبر کو مسجد کی جگہ دی جائے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ، اور یہ دیکھ لیتے ہیں، قبروں پر مسجدیں تعمیر کرنا پرانی شرکیہ رسم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بعض ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ماریا نامی ایک کناسہ یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ دیکھی جس میں مجسمے تھے، تو آپ نے فرمایا جب ان لوگوں میں سے کوئی صالح مرد مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ مسلم کتاب الصلاح کی حدیث ہے۔ تو جو لوگ اگر قرآن کی نعوذ باللہ اس آیت سے دلیل لیتے تو ان کو حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس سے منع فرمایا، اور موت کے وقت بھی آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہے جن کا مفہوم ہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ بنا لینا جیسا یہود و نصارہ نے کیا، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے، شرک کا دروازہ کھلتا ہے، اور انسان اس قبر پر اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے قبر والے کو ہی سجدہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کی کس طرح سے حفاظت فرمائی گئی ہے، حتیٰ کہ اس کو اتنے رکاوٹوں میں چن دیا گیا کہ اگر کوئی چاہے بھی تو قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کی وجہ یہی ہے تاکہ لوگوں کو ایسے شرک سے روکا جائے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام بخاری نے اس کو یوں ذکر کیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ملک حبش میں دیکھا تھا۔ اوپر کنیسہ کا ذکر ہے، یعنی کہ یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے، اور یہاں پر گرجے کا یعنی جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دونوں امہات نے بتایا کہ اس میں مورتیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا قاعدہ یہ تھا، یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں مورتیاں رکھ لیتے۔ قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بخاری کتاب الصلاح کی یہ حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پھر معاملہ کیسا ہونا چاہیے اولیاء اللہ کے ساتھ، کیونکہ ہمارا پتہ حال کیا ہے، ہم شخصیت پرستی میں نعوذ باللہ غلوف کرتے ہوئے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ کے سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ انہیں کو ہی پھر سجدے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ مختلف جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایون مسلمان ممالک میں بھی اس کی مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دین کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے اور بتایا جائے کہ یہ تو شرک کی قسم میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، نعوذ باللہ، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کس کے حق میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق میں، ٹھیک ہے۔ اور دو جگہیں جو ہیں وہ مسجد گاہ نہیں ہیں امت کے لیے، ساری زمین اس امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد گاہ ہے، مگر دو جگہیں، وہ کیا ہیں؟ ایک تو یہ واش روم اور دوسرا قبرستان، ٹھیک ہے۔ واش روم ظاہر ہے نجس ہوتے ہیں، اور دوسرا جو قبرستان ہے وہاں پر جو ہے مردے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اسی طرح قبور سے تعلق رکھنے والی احادیث اور پڑھ لیتے ہیں. جیسے میں فوت ہونے کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مرض میں جس میں تندرست ہو کر نہیں اٹھے فرمایا یہود پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں یا سجدہ گاہیں بنا لیا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ کی قبر مرج خاص و عام بنا دی جاتی، یعنی ہر کوئی وہاں پر آ کر زیارت کر سکتا. یہ بخاری کتاب المغازی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اور بھی بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں. تو اس آیت کو پورا کر لیتے ہیں. اب وہ آپس میں اس معاملے پر جھگڑ رہے تھے کہ ان پر ایک مسجد بنا دی جائے. اب عمل کی جو بات ہے وہ پتہ کیا ہے نکل رہی ہے عموماً نا ہمارے معاشرے یہ، یعنی کہ آیت تو دیکھیں 1400 سال پہلے اتری ہے، لیکن حال ہمارا بھی یہی ہے. کہیں کوئی تکریم کی چیز نظر آتی ہے، کوئی معجزہ نظر آتا ہے، کوئی شاعرہ نظر آتا ہے، یا یہ کہ کوئی اولیاء اللہ کا کوئی ولایت ہمیں نظر آتی ہے، تو معاملہ ہمارا بھی یہی ہوتا ہے. اس کو ہم یعنی کہ غلوف کرتے ہوئے عزت کے اس مقام پر بٹھا دیتے ہیں جس کے وہ لائق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم وہ ہستی جس سے ہمیں جوڑی ہم اس سے نہیں جڑتے. وہ اولیاء اللہ تو ساری عمر لوگوں کو اللہ سے جوڑتے رہے، ہم اس سے نہیں جڑتے. اسی طرح کسی بھی اولیاء اللہ کے لیے کی زندگی میں ہمارے لیے کیا مثال ہے کہ ہم اس کے طریقے پر عمل کریں. جو دنیا میں وہ کر کے گیا وہ ہم کریں. مثال کے طور پر اگر کسی اولیاء اللہ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو ایسے ہی تو نہیں ہوگے، آخر اس نے دعوت اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا نا، تو پھر ہم بھی وہی کریں. لیکن ہم اس کو چھوڑ کر ان باتوں میں پڑ جاتے ہیں جن میں ہم نے اپنے خود ساختہ ایک عقائد یا ذہن بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسے کرنے سے ہماری شاید کہیں بخشش ہو جائے گی، ہم کسی اولیاء اللہ کا سہارا پکڑ لیں گے تو ہم اللہ کے ہاں بخشے جائیں گے. تو ایسا کوئی تصور ہمیں دین میں نہیں ملتا. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا سیقولون ان قریب وہ کہیں گے ثلاثۃ تین تھے، رابعہم چوتھا ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا، ویقولون اور وہ کہیں گے خمسۃ پانچ تھے، سادسہم چھٹا ان کا، کلبہم کتا تھا ان کا، رجمم بالغیب پھینکتے ہیں بن دیکھے، یعنی وہ بغیر دیکھے بے تکی باتیں، ہر کوئی اپنی اپنی باتیں کرتا ہے. ویقولون اور وہ کہیں گے سبعۃ سات تھے، وثامنہم اور آٹھواں ان کا، کلبہم ان کا کتا تھا. تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے بعد کہا نہیں گیا، یعنی رجمم بالغیب کو پہلے رکھا گیا ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ فی الواقعہ سات ہی تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. تو لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہ ہے قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی گنتی کے بارے میں. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتا ان کو الا قلیل مگر تھوڑے ہی لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں میں دلچسپی لینے سے منع فرما دیا. ٹھیک ہے، اور فرمایا فلا تماری فیہم، اور نہ آپ جھگڑا کرو ان کے بارے میں، الا مگر مران، جھگڑا کرنا ظاہراً ظاہری طور پر. ٹھیک ہے، یعنی اصل میں یہ ایسی باتیں ہیں جن میں پڑھنے سے کوئی حاصل وصول نہیں ہے. یعنی یہ کہ اگر ہم تفسیر پڑھنے لگیں یا لکھنے لگیں تو ہم ان باتوں پر ہی ریسرچ شروع کر دیں کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، یا کتنے تھے. ٹھیک ہے، اگر ایک بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی، جیسے الا مراہن ظاہرہ کہا ہے نا، کہ اس کے یہاں پر آ رہا ہے نا، جیسے رجمم بالغیب کے بعد جو بات کی گئی نا اس پہ رجمم بالغیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی ان کے بارے میں جھگڑو مگر یہ کہ جھگڑا کرو تم ان کے بارے میں مگر جھگڑنا ظاہری، یعنی ایک بات کر کے جیسے چھوڑ دی جائے. اب اس سے بھی ہمیں وہی سبق مل رہا ہے کہ باتوں کی کھال نہ اتاری جائے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز بھی آج کے دور کا فتنہ بنتی جا رہی ہے کہ بہت سے ایسے معاملات جن کا تعلق ہماری زندگی سے نہیں ہوتا، ہم اس میں کوئی نہ کوئی بات کہنے سے رکتے نہیں ہیں. جیسے اب الیکشن کا ہی معاملہ گزرا ہے، لوگوں نے اپنی راتیں اس کے بحث مباحثے میں صرف کر دیں، اور صبح اٹھ کے چاہے ان کے فرض ہی مس ہو رہے ہوں، کیا بنا ہے، کیا ہوگا. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم اللہ پر نظر نہیں نہ رکھے ہوتے، ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہوتا. جو اللہ نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، آپ اپنی ایک حد تک ایفرٹ کریں. اسی طرح اگر کسی جگہ پر بحث کی ضرورت پیش آ جائے، جیسے بچے ہی سم ٹائم بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایک حد تک اس کے سامنے دلیل رکھ دیں اور اس کے بعد بس. لیکن ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم ایک بات کو صبح شروع کرتے ہیں اور فائنلی اس پر ایک جنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے کاموں کو چلے جاتے ہیں. وہی جنگ والا ذہن لے کر ہم باہر جاتے ہیں، کوئی اپنے اسکول جاتا ہے، کوئی آفس جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، وہاں پہ بھی اسی بات کی بحث ہو رہی ہوتی ہے، اسی باتوں میں پڑے رہتے ہیں.
رات کو واپسی ہوتی ہے گھر والوں کی، پھر اسی بات کو لے کے وہ ایک یعنی کہ ایک عجیب قیاس ہے کہ شیطان نے ہمیں اس معاملے میں ڈالا ہے اور ہم اپنے زندگی کے فرائض سے غافل ہیں، اور اس دن کے جو ہماری کمٹمنٹس تھیں وہ ہم نے پوری نہیں کیں. فلا تماری فیہم الا مران ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا، اور نہ ہی تم ان سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھنا، یعنی باقاعدہ انسان ریسرچز کرے کہ وہ کہاں تھے، کون تھے، کیسے تھے. اصل میں جو بات ہے وہ کس بات پر فوکس ہے کہ ان کا رویہ کیا تھا، وہ انہوں نے کیا کیا تھا. جب دین کے معاملے میں آزمائش پیش آئی، اور بہت بڑی آزمائش تھی، ٹھیک ہے، یعنی چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی، جس کو میں نے پہلے بھی ہم نے سوچا کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں تھے جہاں پر لا الہ الا اللہ کہنا ہی ان کے لیے ایک جرم بن گیا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ موت ہے سامنے یا پھر واپس ان کے دین میں لوٹنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح سے اپنے قدموں پر ثابت قدم رہے، کس طرح وہ ایک دوسرے کو تسلی دی انہوں نے، کیسا انہوں نے اپنے لیے راہ ڈھونڈی، اللہ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت فرمائی. تو جو شخص اپنے دین پر ثابت قدم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اسی طرح سے رہنمائی فرماتے ہیں. ہم انشاءاللہ آج آیت نمبر 26 تک جائیں گے، لیکن ان آیات کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ سے سنتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا جی اگلی آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ تم کہنا کسی چیز کے بارے میں انی بے شک میں فاعلٌ میں کرنے والا ہوں ذالک یہ غدن کل، یعنی میں یہ کل ضرور کر دوں گا۔ آیت لا آ رہا ہے یعنی بات جاری ہے، الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، وذکر اور یاد کرو ربا کا اپنے رب کو، اذا نسیتا جب آپ بھول جائیں، وقل اور کہہ دیجئے عسیٰ شاید کہ ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ ان یہدینی کہ ہدایت دے مجھے، یعنی رہنمائی کرے گا میری ربی میرا رب، لی اقربا واسطے زیادہ قریب کے، یعنی جو سب سے زیادہ قریب، من ھذا اس سے، رشدن بھلائی میں رہنمائی میں۔ اور اب یہاں پر جیسے ایک بات چل رہی تھی، قصہ اصحاب کہف چل رہا تھا، لیکن قرآن کا جو موضوع ہے نا یہ کوئی قصے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ الا یہ کہ سورہ یوسف میں ہم یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ایک سٹریچ میں دیکھتے ہیں، لیکن ویسے یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے عبرت کی، نصیحت کی، عمل کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا وہ یہ کہ کہانی کو بیچ میں روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتائی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بڑی بات ہے۔ ہوا یہ کہ کفار مکہ نے آپ سے اصحاب کہف وغیرہ کے متعلق سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ میں کل ان کا جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اسی اسنا میں شاید جبریل علیہ السلام آئیں تو ان سے پوچھ کر بتا دوں گا، یا اللہ تعالیٰ خود تب تک وحی کے ذریعے مطلع کر دیں گے، مگر کل تک ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہ ہوئی۔ تو چند دن کے بعد جبریل علیہ السلام وحی لے کر اس سورہ کی آیات لے کر آئے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہدایت بھی نازل ہوئی کہ کسی سے ایسا حتمی وعدہ نہ کیا کریں کہ میں کل تک یہ کام کر دوں گا، مگر یہ کہ اگر ایسا وعدہ کرنا ہی ہو تو ساتھ الا ماشاء اللہ ضرور کہا کریں، یعنی اگر اللہ کو منظور ہوا تو فلاں وقت فلاں کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ کہنے کی جو ہے وہ ہمیں وہ مل رہی ہے، اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں تو اس پہ انشاءاللہ آپ کہیں گے۔ سنت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ کو پتہ نہیں تھا، تو آپ نے جیسے کسی سے کمٹمنٹ کی ہے نا، یا کسی سے وعدہ کیا ہے، تو اس وقت آپ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے کہنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان خود پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہوتا، یعنی وہ اسباب تو استعمال کرے گا، لیکن توکل بھروسہ اس کا اللہ پر ہی ہے کہ اللہ کی قدر میں یہ ہوا تو ہی یہ ممکن ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جیسے انشاءاللہ میں لوگ دو چیزیں لیتے ہیں جو دونوں ہی یعنی کہ اعتدال کی راہ کو چھوڑ کر ہوتی ہیں، کہ کرنے کی نیت نہیں ہوتی لیکن لوگ ساتھ میں انشاءاللہ لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ شاید دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ آپ انشاءاللہ کہہ کے آپ اسباب آپ لڑاتے نہیں، اور آپ یہی سوچ رہے ہو کہ ہو جائے گا، یا پھر آپ انشاءاللہ کہتے نہیں ہو، ٹھیک۔ تو اور صرف خود پر آپ بھروسہ کر رہے ہو۔ تو یہاں پر دراصل سمجھ یہ آ رہی ہے کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کرنے لگیں، کسی سے آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہے یا کوئی وعدہ آپ نے کیا ہے، تو انشاءاللہ کہنا نہ بھولیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی آپ انشاءاللہ کہہ لیں، کہ جیسے اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ چائے پئیں گے تو آپ کہیں ہاں میں انشاءاللہ چائے پیوں گا، بھئی وہ آپ نے کام اس وقت ہی کرنا ہے، کوئی آپ کو آفر کر رہا ہے آپ کر لیں گے وہ کام، تو اس بات کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر پھر اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کا ذکر کیجئے جب آپ بھول جائیں، یعنی جس وقت آپ کسی کام کو کرنا بھول جائیں یا یہ بات کہنا بھول جائیں تو جس وقت یاد آئے اسی وقت کہہ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں، اس بات کو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یہ بھی کہیے کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز پر میری رہنمائی فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آئندہ کوئی موقع ہی ایسا نہیں آئے گا کہ میں انشاءاللہ یا ماشاءاللہ کہنا بھول جاؤں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف سے بھی زیادہ حیران کن طریقے سے میری مدد فرما دے گا۔ یہ اس کے مختلف مطالب لیے گئے ہیں اس آیت کے اس حصے کے، یا پھر یہ کہ جس کام کے کرنے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ علم نہیں
کہ یہی کام بہتر ہے یا کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے، تو لہٰذا اللہ پر توکل کرتے ہوئے یوں کہا کرو کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح بات یا صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے دراصل نا انسان کو یعنی کہ ہمیں اپنی بھی اوقات یاد رہنی چاہیے نا کہ ہم ہیں ہی کیا۔ بعض اوقات ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے سے سچے بھی ہوتے ہیں، یعنی ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے اسباب بھی ہیں اور ہمارے پاس اتنی طاقت انرجی ہے، لیکن ہم وہ کر نہیں پا رہے ہوتے نا۔ تو پھر یہ بات کتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ ہم کہہ دیں کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کام جو ہم سوچ رہے ہوں اور وہ ہمارے اختیار میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر طریقے سے رہنمائی ہماری کر دے یا اس سے کسی اچھے مزید خیر کے کام کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے رہے فی کہفہم اپنے غار میں، ثلاث مئتین 300 سنینہ سالوں تک، وازدادوا اور زیادہ شمار کیے ہیں 9، یعنی وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے ہیں۔ تو اصحاب کہف کے غار میں سونے کی مدت کتنی ہے؟ کچھ کہتے ہیں 300 سال تھے، کچھ کہتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر آگے 9 مزید تھے۔ تو یہ لوگوں کے اقوال ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو وہ ٹھہرے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ لوگ ہی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ وہ کتنا ٹھہرے۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب ہیں، یعنی چھپی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں۔ ابصر بہ واسمع، وہ سب سے زیادہ یعنی کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے۔ ما لہم نہیں ہے ان کے لیے من دونہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست، ولا یشرک اور نہیں وہ شریک کرتا فی حکمہ اپنی حکومت میں احدن کسی ایک کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ٹھہرے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کے غیب سے واقف ہیں، اور وہ کیا خوب سننے والے، کیا خوب دیکھنے والے، یعنی اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے ہی علم میں ہے، اور اس کے سوا تم کوئی ولی یا دوست نہیں پاؤ گے اپنے لیے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں یہ تو علم میں ہے کہ وہ کئی سو سال تک سوئے رہے، لیکن وہ کتنے تھے اس بات میں بھی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اس معاملے کو لوٹایا گیا، ٹھیک ہے؟ اور جو توحید کی بات کی گئی وہ یہ کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنی حکومت میں اپنے اختیار میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی بادشاہ، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ہو یا تصرف کر سکے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جیسے اس واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تھا، تو اس واقعے کی خبر بھی اللہ سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ ہی غیب السماوات والارض کو جانتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، اور اس طرح سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے رسول کو اس سے مطلع کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ قیامت تک یہ آیات کیسے پڑھی جاتی رہیں گی، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے کتنی زیادہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس اگلی آیت کر لیں، کیونکہ اس میں نا کتاب کے بارے میں آ رہا ہے، پھر اس پہ ختم کر لیتے ہیں۔ وَاتْلُو اور تلاوت کیجئے ما اوحی الیک جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، من کتاب ربک اپنے رب کی کتاب میں سے، لا مبدلہ نہیں بدلنے والا لکلماتہ اس کے کلمات کو، ولن تجدہ اور نہ تو پائے گا من دونہ اس کے علاوہ ملتحدہ پناہ گاہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے انہیں پڑھ کر سنا دو، اور اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی ہے اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن میں کتنی جگہ پر بیان ہوا ہے کہ جو جس رسول کے یعنی کہ فرشتے کے ذریعے اس وحی کو لایا گیا وہ بھی امین ہے، اور جس رسول پر اتارا گیا وہ بھی امین ہے کہ وہ اس میں انہوں نے کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ کے سوا آپ اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے، یعنی کوئی اگر اس کو تبدیل کرنا چاہے گا تو وہ کر نہیں سکتا۔ تو اصحاب کہف کا چونکہ یہاں پر قصہ ختم ہوا ہے، تو اس کے بعد اب خطاب ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن دراصل یہ ارشاد سرداران قریش کو سنایا جا رہا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ کچھ دو اور کچھ لو، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اس قرآن میں سے نا یہ باتیں نکال دو تو ہم سمجھوتا کرتے ہیں، تمہارے پاس ایک کمپرومائز تمہارے ساتھ کر لیتے تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ آیات جن میں ہمارے معبودوں کا ذکر ہے وہ نہ پڑھا کرو، یعنی وہ جیسے سورہ الکافرون میں آتا ہے نا
وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے کرنے سے روک دیا گیا، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے تھے کہ تھوڑی سی نا رد و بدل کر دو، ترمیم کر دو، کوئی اس طرح اس کو معاملے کو ادھر کو ادھر کر دو، ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، آپ بھی تبلیغ کے لیے جب جاتے ہیں کسی کو دعوت دیتے ہیں تو وہ کہتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی حکم انہوں نے رکھا ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسے اس طرح کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو کہ قرآن کے کسی حکم کو لے کر نا قرآن کی باقی تعلیمات سے بھی رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس حکم پر وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ بھی ان کی اپنی من گھڑتی کوئی بات ہوتی ہے کہ نہیں اس بات کو اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی دنیا کے یعنی ماحول سے ایسے متاثر ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں بھی یہ 1400 سال بعد اب اس حکم پر اس طرح عمل نہیں ہو سکتا، اس کو اب ترمیم کی ضرورت ہے. ایون ناؤز باللہ میں نے یعنی اس دن سن رہی تھی مسلم ممالک میں بھی ایسی گزارشات پیش کی جاتی ہیں کہ اس چیز کو یہاں سے ہٹا کر وراثت کے احکامات کو بدل لو، زکوٰۃ کو بدل لو، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کا بھی کیا حال تھا قریش مکہ کا بھی، کہ وہ توحید میں بگاڑ ڈالتے تھے کہ ہمارے معبودوں کا نام نہ لو تو پھر کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ ہم تمہاری بات مان لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ پھر کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا. اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ جب ہم اس دین کو لے کر جائیں تو اس کو ایز اٹ از پہنچائیں، اس کی اصل روح کو قائم رکھتے ہوئے لوگوں تک پہنچائیں. لوگوں کی خواہشات کے مطابق اس دین کو نہیں بدلنا. یعنی بعض اوقات کسی شخص کے لیے ہم بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں، فلا اللہ کا باقی نفس کا علی آثارہم، یہ صورتحال ہماری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ ان کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. کسی نے اس راہ پر آنا نا تو وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. آپ اس کی محبت میں اصل دین کو نہ بدلیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو سچی اور سیدھی راہ ہے نا اس پر مختلف راہوں سے آنے والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک. مطلب میرا یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے ایٹیچیوڈ، ان کے رویے مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایک ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں نا تو وہ مختلف راہوں سے آ کر بھی ایک راہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ یہ چاہیں کہ ہم جڑ کے بھی رہیں اور ہماری راہیں بھی جدا جدا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. قرآن میں ایسا کوئی بھی کمپرومائز کرنے کا ہمیں نہیں کہا گیا. جس نے اس راہ پر آنا نا وہ اسی پر آ جائے گا انشاءاللہ. ان آیات کی انشاءاللہ تلاوت سن لیتے ہیں. ہم نے رکوع تک کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام